اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ یہ یاد رکھیں کہ پہلی سیڑھی، پہلا سٹیپ اور پہلا زینہ یہ فنا ہے۔ فنا جتنا مہم اور اتم اور اکمل رہے گا، بقا اتنا ہی اتم اور کامل رہے گا۔ فنا میں کوئی کمی ہے تو بقا میں بھی کمی ہوگی۔ بلکہ مشائخ فرماتے ہیں کہ فنا کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کسی محل کے لیے بنیاد، اب بنیاد مضبوط تو آگے چھت بھی مضبوط ہے، جتنی بھی آپ چھت بڑھاتے جائیں گے اتنی آپ کو بنیاد مضبوط رکھنا ہوگا۔ 100 منزلہ عمارت تعمیر کرنا ہے تو اس کے لیے اسی کے حساب کے ساتھ آپ کو بنیاد بھی اتنا ہی مضبوط رکھنا ہوگا۔ تو اگر فنا تام ہے، فنا اکمل ہے، فنا قوی ہے، تو اسی حساب سے آپ کی بقا بھی اکمل ہو، اسی حساب سے آپ کی بقا کو بھی اتنی عزت ملے۔ لیکن فنا اگر ناقص ہے تو پھر آپ کی بقا بھی ناقص ہے۔ تو جب بندہ اس فنا اور بقا پر مشرف ہو جائیں تو اسے ولی کہتے ہیں۔ اب اس پر ولایت کی اسم تطبیق ہو سکتے ہیں، یہ ولی ہے۔ اچھا اب ولی ہو گیا تو آپ مبارک فرماتے کہ ولی بھی 2 قسم کے پھر ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ میں اما الاستغراق فی المشہود بالکلیت، یا جو پردوں کے پیچھے محبوب دکھایا گیا ان کو، اس محبوب کے نورانیت میں، اس محبوب کی محبت میں، اس محبوب کی انوار و تجلیات میں وہ وہیں رہے، بس وہاں پر مستحلق رہے، واپس رجوع نہ کر لے، مستحلق رہے، مستغرق رہے، وہاں پر وہ ذکر و فکر میں لگے رہے، محبوب کو دیکھتا ہی رہے بس۔ اس سے ولی کو کہتے ہیں مستحلق۔ اور یا وہ ہوگا ولی کہ وَإِمَّا الرُّجُوعُ إِلَى دَعْوَةِ الْخَلْقِ إِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَسُلْطَانُهُ، یا پھر یہ ہوگا کہ یہ واپس رجوع کر جائیں گے مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے، کہ مخلوق کو رب سے ملائیں، اللہ سے جو انوار و تجلیات و فیضات لی ہے وہ مخلوق میں تقسیم کریں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ بِأَن يَسِيرَ بَاطِنُهُ مَعَ اللَّهِ، اس ولی کی باطن تو رب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وَظَاهِرُهُ مَعَ الْخَلْقِ، ان کی ظاہر مخلوق کے ساتھ ہوگا، باطن رب کے ساتھ اور ظاہر مخلوق کے ساتھ ہوگا۔ فَيَتَخَلَّصُ النُّورُ حِينَئِذٍ مِّنَ الظُّلْمَةِ الْمُنْدَرَجِ فِيهِ الْمُتَوَجِّهُ إِلَى الْمَطْلُوبِ وَيَسِيرُ بِهَذَا التَّخَلُّصُ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہاں پر نورانی جسے ہم نے روح کہا ہوا تھا، اب نورانی وہ ظلمت اور تاریکی جو نفس تھا، نفس کی غلامی سے اب نکل چکا ہے، اب نفس کی ان کے پاس غلامی نہیں ہے، اب اس کو اصحاب یمین کہتے ہیں، میمنہ دائیں طرف والا کہتے ہیں۔ اب وہ ولی کیا ہوگا؟ وہ ولی ایسے ہوں گے کہ وہ مخلوق کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، اور رب کائنات نے بھی اس کی ایک توجیہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کیا تمہیں ہم سب کے درمیان تمہیں نبوت اور رسالت پر منتخب کیا گیا، ہم میں سے کوئی اور بندہ نہیں تھا؟ یا کیوں ملک نہیں آتے؟ ملائکہ اعظام کو اللہ نے کیوں نبی نہیں بھیجا؟ تو اللہ کریم نے جواب دیا کہ اگر میں ملک کو بھی بھیجتا، کسی ملائکہ کو بھی نبی بھیجتا، لَأَلْبَسْنَاكُمْ، میں تم جیسے لباس ان کو پہناتا ہوتا، تمہارے جیسے وہ رہتے۔ اگر وہ تمہارے جیسے نہ رہتے تو پھر آپ تو یہی کہتے تھے کہ یہ تو خود نیک ہوئے، نیک رہے ہیں، تو ان کا کیا ہے؟ تو اللہ کریم نے انسان کو اپنا خلیفہ اسی لیے بنایا تاکہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ بظاہر مخلوق کے ساتھ ہو اور ان کا باطن اللہ کے ساتھ ہو۔ ان کے 2 جہات ہوں گے، ایک جہت لینے کی اور ایک جہت دینے کی۔ دیکھو اسے کہتے ہیں واسطہ، وسیلہ اور رابطہ۔ اگر واسطہ اور وسیلہ اور رابطے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی نا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ نبیوں کو مبعوث اسی لیے کیا ہے
کہ نسبت خاک را با عالم پاک، ہم جیسے مٹی کا عالم پاک سے کیا نسبت ہے؟ تو فلہذا اللہ کی کوئی ایسے بندے چاہیے کہ جن کی باطن رب کے ساتھ ہو اور ظاہر ہمارے ساتھ بنا رہے، تاکہ صورت والی کی صورت ہمیں راہ دے بے صورت کی۔ یہ صورت والا ہوتا ہے لیکن انہی کی وجہ سے ہمیں اللہ رب العزت کا وصل و قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ فلہذا اللہ کریم کا یہ ولی بظاہر ہمارے ساتھ ہوتا ہے لیکن فی الحقیقت یہ باطن میں اللہ رب العزت، اس کو کہتے ہیں ولی، وہ ولی جسے مرجوعین کہتے ہیں، اور یہ طریقہ انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ نبیوں نے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے شریعت مطہرہ لائی، اور شریعت مطہرہ ان کی جو تھی وہ مخلوق کے ساتھ رہے ہیں، اور مخلوق کو رب سے ملانے کی ڈیوٹی اور وظیفہ سر انجام دیا کرتے ہوتے تھے۔ فلہذا یہ ولی جو ہے مستہلک اور مستغرق ولی سے افضل ہے۔ بہت سارے لوگ، حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء جو مستہلکین اور مستغرقین ہوتے ہیں ان میں سے کرامات بہت زیادہ صادر ہو جاتے ہیں، تو لوگ ان اولیاء کی طرف زیادہ میلان رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان سے خوارق عادات کام صادر ہوئے ہیں، ایسے کرامات ہیں ان کی، ایسے کرامات ہیں ان کے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ان کی اس مستہلکین اور مستغرقین اولیاء سے یہ اولیاء جو مرجوعین ہے، جو ہمارے درمیان رہتے ہیں، جسے ہم عشرت اولیاء کہتے ہیں، یہ بہتر ہے۔ فرماتے ہیں ان کی کرامات خرق عادت کے ساتھ ہے، فرماتے ہیں لیکن ان کی کرامات بھی بے تحاشا ہوتے ہیں، لیکن ہمارے چونکہ ہمارے ذہن اور ہمارے خیال جو ہے ان کی کرامات تک نہیں پہنچ پاتے تو ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہوتے۔ اور فرماتے ایک مثال ان کے لیے لیجئے گا، فرماتے اس سے بڑی اور کیا کرامت ہے کہ ان کی صحبت میں، ان کے ساتھ ملنے سے تجھے شریعت مطہرہ پر امر مل جاتا ہے، تجھے حضور کی محبت مل جاتی ہے۔ فرماتے اس سے بڑی کرامت اور کیا ہے، وہ تیرا دل جو مردہ تھا ان کی توجہات سے وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں ایک بندہ 100 سال بھی جیے نا، ایک ایسا ولی کرامت دکھائیں کہ کسی مردے کو زندہ کر لے اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے کسی مردے کو زندہ کرے، تو آپ فرماتے ہیں وہ مردہ کتنے دنوں تک جب زندہ ہوا ہے، کتنے عرصے تک زندہ رہے گا؟ 100 سال ہی لگا دے زندہ رہے گا۔ فرماتے ہیں 100 سال کے بعد اس نے مرنا ہے، فرماتے ہیں ان کی کرامت یہ ہے کہ وہ 100 سال کے بعد دوبارہ مرے گا وہ میت۔ اور فرماتے ہیں یہ جو اللہ کی محبوب بندے ہوتے ہیں، جو مرجوعین اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کی توجہ کی کرامت یہ ہے کہ یہ جب دل کو توجہ فرماتے ہیں، زندہ کر دیتے ہیں، تو پھر اس زندہ دل کے لیے کوئی موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ پھر اللہ کے ذکر اور یاد پر زندہ ہی رہتا ہے۔ فرماتے اس کرامت کو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن ان کرامت کو دیکھ رہا ہے۔ اور اولیاء اللہ جو مستہلکین ہے وہ شاہراہ کمالات ولایت پر جاتے ہیں، اور جو مرجوعین اولیاء ہے وہ شاہراہ کمالات نبوت پر جاتے ہیں۔ یہ اولیاء مرجوعین بہتر ہے ان اولیاء سے جو مستہلکین ہوتے ہیں۔